سب سے مشکل ہوتا ہے انگلش کو پاس کرنا، اسلامیات کا سبجیکٹ. بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹپیکل اسلامیات ہے جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اسلامک سٹڈیز ہے. انگلش کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ موویز دیکھیں، سیزنز دیکھیں. CSS میں زیادہ آسانی ہوئی تیاری میں یا پھر PMS میں؟ آپ کو کیا لگا کہ ہاں یہ نسبتاً آسان تھا دونوں میں؟ جب CSS یا PMS کی بات ہوتی ہے نا، تو آپ دیکھیں گے CSS/PMS ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے. سبجیکٹس وہی ہوتے ہیں، مارکس بھی وہی ہیں، آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ بھی وہی ہے. ایزی تو نہیں ہے، بلکہ الٹا PMS تھوڑا زیادہ مشکل ہے کیونکہ پنجاب کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے. CSS میں جب اپلیکینٹس آتے ہیں وہ 40 to 50,000 ہوتے ہیں اور ایگزام میں بیٹھنے والے 20,000 ہوتے ہیں. لیکن PMS میں اپلائی کرنے والے 30-40 ہزار ہوتے ہیں اور ایگزام میں بیٹھنے والے 25-30 ہزار ہوتے ہیں. تو جو کمپٹیشن ہے وہ پنجاب کا بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب فائنل ریٹن پاس ہوتا ہے اور جو انٹرویو تک جاتے ہیں وہ 300 سے 400 لوگ ہوتے ہیں، لیکن CSS میں آپ کے پاس مشکل سے 300-250 اس طرح سے ہوتے ہیں. CSS میں ڈائریکٹ وہ آپ کو فیل نہیں کرتے، 3 یا 4 لوگوں کو مشکل سے وہ فیل کرتے ہیں، ورنہ آپ کو کم مارکس ملیں گے اور آپ ایلوکیٹ نہیں ہوں گے. پر PMS میں وہ ڈائریکٹ آپ کو 0.1 0.2 سے بھی فیل کر دیتے ہیں. میرا مشورہ ہے جو لوگ فریش گریجویٹس ہیں وہ ایٹ لیسٹ 1 سال دیں اس جرنی کو، کیونکہ سب سے مشکل ہوتا ہے انگلش کو پاس کرنا. انگلش ایسے پریسی سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے، یہی فیلئر کی ریزن ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اسلامیات کا سبجیکٹ. بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹپیکل اسلامیات ہے جو ہم ساری زندگی پڑھتے ہیں، لیکن یہ اسلامک سٹڈیز ہے جس میں آپ کو اسلامک فلسفی کا بھی نالج ہونا ضروری ہے، اسلامک ہسٹری کا نالج بھی ضروری ہے. اس کو اچھا خاصا ٹائم چاہیے. میں FSC اور میٹرک کیا ہے اور میرا اردو میڈیم میں تھا، تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اسٹل ہاں جو ہمارا میڈیکل ہے وہ سارا انگلش میں تھا، اس نے تھوڑا مجھے میری انگلش کو امپروو کیا. اس کے علاوہ یہ کہ جب میں نے انگلش رائٹنگ سٹارٹ کی مجھے یہ فیل ہوا کہ میری بہت زیادہ مسٹیکس نہیں تھیں، تو میں بہت جلدی ایسے رائٹنگ پہ آ گئی تھی. یہ تو ہر بندے کا اپنا کیلیبر ہے اور ایکسپوجر ہے. آپ کا انوائرمنٹ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو سیکھ لیں گے. اگر آپ کی اپنی سائیکی ایسی ہے کہ آپ انگلش موویز پریفر کرتے ہیں، آپ انگلش بکس پڑھتے ہیں، خاص طور پہ بکس جب آپ ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی رائٹنگ ایکسپریشن میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کی ڈگری میٹر نہیں کرتی. اور انگلش کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی فن وے موویز دیکھیں. فنسٹ وے یہی ہے کہ آپ موویز دیکھیں، آپ فنی موویز دیکھیں، سیزنز دیکھیں. فرینڈس کا سیزن بہت اچھا ہے، اس طرح ینگ شیلڈن ہے، یہ بہت اچھے سیزنز ہیں. ان میں آپ کے پاس ایڈیمز بھی یوز ہو رہے ہوتے ہیں اور ایسی فریزز یوز ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ایکسپریشن کو امپروو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں، کاپی کر سکتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ رائٹنگ اس میں کتنا میٹر کرتی ہے؟ فرض کریں کہ بچے کی جیسے میری ہی رائٹنگ ہے، میں رائٹنگ میں اپنی سارا کچھ اچھا لکھ کر وہاں پر آ گیا ہوں، تو کہتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. تو میری لکھائی دیکھ کر تو نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ یار یہ بچہ اس کی لکھائی گندی ہے تو پتہ نہیں اس نے کچھ اندر بھی نہیں لکھا. تو رائٹنگ آپ کی کتنا میٹر کرتی ہے؟ رائٹنگ اب اگر آپ رائٹنگ سٹائل کی بات کر رہے ہیں تو وہ اتنا میٹر نہیں کرتی. آپ کی رائٹنگ اتنی ہونی چاہیے کہ پڑھ کر سمجھ آ جائے کہ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے، آپ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. زیادہ جو میٹر کرتا ہے وہ یہ کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں. آپ بہت پیارا لکھ رہے ہیں، کہتے فلاوری سٹائل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس بارے میں، کس ٹاپک کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو مارکس نہیں دے گا. بس لکھائی اتنی کھو کہ سمجھ آ جائے. زیادہ پھول بوٹے بنانے کی اور فلاورنگ کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں. میری اپنی ڈاکٹرز والی ہینڈ رائٹنگ ہے تو وہ تو میٹر ہی نہیں کرتی. روڈ میپ کیا ہونا چاہیے تیاری کا؟ کتنے گھنٹے پڑھیں؟ سنا ہے کہ 9-10 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے، آپ نے کمرے میں بند کر لینا ہوتا ہے. تو کتنے کے گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے آپ کو؟ 1 سال رہتا ہے آپ کا پیپرز میں. ایٹ لیسٹ آپ کو 8 سے 10 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے. اگر آپ ساتھ ساتھ جاب کر رہے ہیں تو یہ ٹائم ڈیوریشن ذرا کم ہو جائے گا یا بریکس میں ہو جائے گا. ارلی مارننگ ہوگا اور نائٹ شفٹ ہوگی، لیکن 8 سے 10 گھنٹے لازمی پڑھنا چاہیے اگر آپ کا 1 سال کا ڈیوریشن ہے. کیونکہ سلیبس بہت زیادہ ہے، ہر چیز کور نہیں ہوتی، اینڈ تک بھی چیزیں کور نہیں ہو رہی ہوتی. کرنٹ افیئر آپ کا ڈیلی ایڈ ہو رہا ہوتا ہے، نیوز پیپر آپ کو پڑھنا ہوتا ہے، انگلش کی تیاری، رائٹنگ پریکٹس، ڈیلی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے کمرے میں بالکل بند ہو جانا ہے. ایٹ لیسٹ ہفتے میں 1 دن آپ رکھیں جب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، آپ فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، آپ باہر جائیں. کیونکہ جب آپ بالکل کمرے میں بند ہو جاتے ہیں تو انزائٹی اٹیک بہت آتے ہیں بچوں کو. اور ایگزام میں فیل کی سب سے بڑی ریزن یہی ہے کہ بچے تیاری بہت اچھی ہوتی ہے، لکھائی بھی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنا سٹریس کنٹرول نہیں کر پاتے. انہوں نے بہت زیادہ آئسولیشن میں وہ لائف گزاری ہوتی ہے. تو روڈ میپ یہی ہے کہ اپنی زندگی کو، نارمل زندگی کو بھی انجوائے کریں، لیکن
ایک تو یہ کہ خاموشی سے تیاری کریں, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جب ہو جائے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا, آپ کی کامیابی شور مچا دے گی. بالکل.